تم عقل کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ غصہ دراصل محبت کا دشمن ہے، کیونکہ محبوب پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ اس لیے یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ، غصے میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو زندگی میں پچھتاوا بن جائے، کیونکہ غصے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بات پر ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیں کہ آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام دل کا سکون نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے، اگر اس کو پسند کر کے آپ چلنا شروع ہو جائیں تو دل کو سکون مل جائے گا۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ۔ خوشی میں اللہ کو نہ بھولنے والا، اپنے ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا اور شکر کرنے والا، یہی تو بزرگ ہوتا ہے۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں۔ اللہ کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہ گار کی دعا منظور کر لے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ ہو۔ جس قدر دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اسی قدر تمہارے فائدہ ہے۔ دنیا کی کڑواہٹ اور تلخی آخرت کی خوشگواری ہے، اور دنیا کی خوشگواری آخرت کی تلخی ہے۔ اچھے وقت کا انتظار بذات خود ایک اچھا کام ہے۔ ایک بیج بغیر آواز کے باہر نکلتا ہے، لیکن ایک درخت زبردست آواز کے ساتھ زمین پر گرتا ہے۔ تباہی آواز رکھتی ہے اور تخلیق خاموشی۔ یہ خاموشی کی طاقت ہے، خاموشی سے جئیں۔ عقل مندوں کو تو صبر پسند ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو۔ یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو، اور صرف اسی کو ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ خبر دینے والے کا انتظار کرو۔ آپ میں سے ہی، آپ کے آس پاس آپ جیسا انسان، کوئی انسان نہ جانے کب کہاں بولنا شروع کر دے۔ اپنے کان کھلے رکھو، سماعت متوجہ رکھو۔ شکایتوں کا چھوڑ دینا صبر ہے۔ بدفطرت وہ ہوتا ہے جس کو بندے پسند نہ آئیں، اور جس کو اللہ کے بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ بزرگی کا مطلب ہے کہ انسان کا دوسرے انسانوں کے لیے نقصان سے خالی ہو جانا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جانا۔ جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دیں گے، اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں آپ کو مل جائے گا۔ اس خوبصورت راستے پر وہ چل ہی نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے۔ زندگی صرف میں ہی نہیں، زندگی وہ بھی ہے، تو بھی ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے؟ امتحان میں کوئی سوال اٹک جائے تو اگر اچانک استاد کا چہرہ یاد آ جائے تو پھر سوال حل ہو جاتا ہے۔ وہ چہرہ جو آپ کے دل کو قرار دے، سکون دے، وہ آپ کے ذہن کو بھی بیدار کر دیتا ہے۔ آج کا انسان دور کے سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے۔ وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا۔ جب درد اور غم اللہ کے قابل اور باصلاحیت بندے کی زندگی میں آتا ہے تو وہ بندہ دنیا اور آخرت کے عظیم بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایسے بندوں کے لیے درد اور غم ان کی زندگی کا نور ہے۔ زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آپ روحانیت کے راستے پر چلنے کی خواہش مند ہیں تو لوگوں کی کڑوی اور میٹھی باتوں کو مسکرا کر ٹال جائیں۔ علم دینا بہت آسان ہے، لیکن علم حاصل کر کے اس کو جذب کر لینا بہت مشکل کام ہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کر دیا
حقیقت میں انہوں نے اپنی مشکلات کو اور بڑھا لیا۔ ہماری پیری اور بزرگی بیکار ہے اگر ضرورت مند اور محتاج کے کام نہ آئیں۔ طاقت، فراوانی، عظمت اور شان و شوکت خدا کی صفات ہیں۔ بندے کو یہ سب حاصل کرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ جسم کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، لہٰذا اس کو قابو میں رکھو۔ برائی کرنے والوں کو آپ پانی پر چل کر بھی دکھا دیں، تب بھی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، یہ بہت جلد تم سے واپس لے لی جائے گی۔ حقیقت میں خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے، ان کی زندگی میں خوشی لاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کے لیے دوسرے بہت سے لوگوں کو خوش فہمیوں کے سمندر میں غرق کر دیتے ہیں۔ ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نہ بھلایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اسے مٹایا جا سکتا ہے۔ اسے صرف اور صرف قبول کیا جا سکتا ہے۔ گزرے ہوئے خوبصورت لمحات کی یاد ہمیشہ انسان کو اداس کر دیتی ہے۔ انسان کا دل واپس انہی لمحات میں جینے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ دنیاوی جان پہچان میں جب اچھی طرح جان پہچان ہو جائے تو اس کے بعد ہمیشہ انجان بننے کا سفر شروع ہوا کرتا ہے۔ ہر خاص وقت کے ساتھ ساتھ عام بن جاتا ہے، اور ہر عام پھر سے ایک نئے خاص کے لیے اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کرنا۔ انسان کا اپنے عیبوں کا پتہ ہی نہ ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو، اسی طرح اپنے عیب کو جاننے میں بھی چالاک رہو۔ کچھ لوگ بے چینی میں اپنی آرزو کا چراغ بجھا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خود کو ایک تکلیف میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اسی بے چینی کو تحریک بناتے ہوئے نئے راستے تلاش کر لیتے ہیں اور اس طرح پرانے ڈھانچوں پر نئی تعمیر۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے رکھے۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا شکر صرف اس کی زبان کی حد تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے۔ اخلاص سے توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے استاد کی صحبت اختیار کر جو علم کا حکم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے علم سکھائے اور ادب بھی، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کی غذا عاجزی اور حیرت ہے، وہ دونوں جہان میں دوست یعنی اللہ تعالیٰ کے سائے میں سویا ہوا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ خود پر خوف مسلط مت کرو، ہر وقت خود کو پرسکون رکھو، اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے۔ اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر میں ایک مرغ رزق تلاش کر رہا تھا۔ کوریتے کوریتے اسے ایک بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ مرغ بولا، بے شک تو ایک قیمتی ہیرا ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ اگر تو کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر کرتا، تجھے اپنی دستار میں سجاتا۔ میرے لیے تو یہ بہتر تھا کہ کاش تیری جگہ اناج کا ایک دانہ مل گیا ہوتا۔
عبادت وہ ہے جو محبوب کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہو گئی۔ خوف دو طرح کی کیفیت پیدا کرتا ہے، ایک تو یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، یا دوسرا یہ اطاعت پیدا کرتا ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، تمہاری اچھی سوچ ہی تمہارے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ کام کرو نہ کرو، نفرت کبھی مت کرو، ایک لمحے کی نفرت 100 سالہ کوشش پر پانی پھیر دیتی ہے۔ نیکی کرنے والوں کی نیکی پر خوش ہوا کرو اور دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، شکایت کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کی شکایت اور نہ بندوں کے سامنے خدا کی، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو، پھر یہ زندگی جنت ہی ہے۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی آرزوؤں کو اس اللہ کے حوالے کر دیں جس کے حوالے پہلے سے ہی سب کچھ ہے۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ عزت کرنے والا غم میں نہیں آئے گا، بڑوں کی مان لینے والا غم میں نہیں آئے گا۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنا اپنا اصول بنا لو، تم ایسے شخص بن جاؤ تمہیں غم نہیں آئے گا۔ آپ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو اور بے عقل اور بیوقوف کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا۔ بے عقل تو آپ ہی ہوئے۔ یہ معلوم نہیں کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں، آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، سمجھو کہ یہی آخری دن ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو اس سے بڑی آزمائش تو اب آپ کے اوپر ہے۔ جہاں ذہن اور دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، وہاں محبت چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ محبت کرنے والا کبھی نہیں مرتا، محبت میں مرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، محبت اپنا نور آسمان تک خود پہنچا دیتی ہے۔ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا، یہ یقین سے نکلتا ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا، اور تم کہتے ہو کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ الوداع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل اور جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ اپنے اندر بدلاؤ اور تبدیلی کی کوشش کرو، اللہ کے دوستوں کی صحبت اختیار کرو، تمہارے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ لوگ فقیری اور غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے راز کھول دیے جائیں۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں کیا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے
रंग बिरंगे फूल उग सकते हैं। यही राज है। इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होने लगते हैं। बंदा अपने दिल के ताबे होता है, जैसा दिल वैसी हरकत। अगर आपको हर चीज़ की कीमत मालूम है और अपनी कदर व कीमत मालूम नहीं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। आप कतरा नहीं समंदर हो, आप ज़र्रा नहीं पूरी कायनात हो। इंसान जैसा खुद होता है वो दूसरों को भी वैसा ही समझता है। तू दुनियादार है इसलिए दूसरों को भी दुनियादार समझता है। इंसान अपनी हालत पर दूसरों को कयास करता है। जिसका सर चकराए वो घर को घूमता महसूस करेगा। कश्ती में सवार इंसान समझता है कि किनारा भी चल रहा है। रूह और जिस्म की ख्वाहिश जुदा है, दोनों का साथ निभाया नहीं जा सकता। रूह की परवाज़ उस ऊंचे और बाला आलम की तरफ है। जिस्म की ख्वाहिश ज़मीन पर रहने की है। जब तक इंसान की रूह जिस्म के साथ रहेगी मकसद हासिल नहीं होगा। ज़मीन पर जन्नत का एक ही रास्ता है और हम उसे मोहब्बत कहते हैं। किसी ने मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि मेरा दिल बहुत छोटा है और दुनिया का गम बहुत बड़ा है, इसे मैं अपने दिल में कैसे समा सकता हूँ। मौलाना ने कहा, तुम्हारी आंखें भी तो बहुत छोटी हैं, वो तो सारी दुनिया समा लेती हैं। जो शख्स सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों को पसंद करता है वो हकीकत तक कभी नहीं पहुंच सकता। खुद की परस्तिश और नफ्स की परस्तिश ही असल में बुत परस्तिश है। इसको छोड़ देने के बाद ही खुदा परस्ती की मंजिल शुरू होती है। नफ्स की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ चलने से उसका दर्द इलाज और उसकी तकलीफ़ आराम में बदल जाती है। जो शख्स नफ्स को कैद कर लेता है वो अल्लाह ताला की रज़ा और मोहब्बत हासिल कर लेता है, और जो शख्स नफ्स को कैद नहीं करता उसे नफ्स और शैतान की रज़ा और मोहब्बत हासिल रहती है। ए नफ्स, राहत को छोड़ ताकि तू अल्लाह ताला का दोस्त बन जाए और तेरे सब काम अल्लाह ताला कर दे। नफ्स की सबसे पसंदीदा चीज़ शोहरत है। इंसाफ यानी अदल का पहला कदम बुरी और गलत ख्वाहिशों से दूर रहना है। गुस्से की तेज़ी, सरकशी के जोश, हाथ की जुम्बिश और ज़बान की तेज़ी पर हमेशा काबू रखो। कामयाब लोग अपने होठों पर दो चीज़ें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए, मुस्कुराहट मसलों के हल के लिए। जो आँख नम रहती है उसी आँख को देखने की ताकत अता की जाती है। खुदगर्जी ने इंसान को तन्हाई की सज़ा दी है। जो आदमी सब्र इख्तियार करता है वो कामयाबी पाता है, और जो जल्दबाजी करता है वो ठोकर खाता है। नामुनासिब दुआ बंदगी के आदाब के ख़िलाफ़ है। वो लोग जिन्होंने हक़ का जाम पी लिया है वो सब राज जानते हैं मगर छुपाते हैं। दुआ से दिल का गुबार छट जाता है और रूह का सुकून लौट आता है। दुआ से दिल का गुबार छट जाता है और रूह का सुकून वापस आ जाता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं रब से डरता हूँ और रब के बाद उस शख्स से डरता हूँ जो रब से नहीं डरता। हम अक्सर उन लोगों को ढूंढते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों से बेखबर होते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता, यानी यूँ तो मोमिन भोला भाला और सीधा होता है, लेकिन सीधेपन में इस कदर गर्क ना हो जाए कि बार बार एक ही शख्स से या एक ही मौके से मामला डालकर नुकसान उठाता रहे। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छिपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया। लोग बद्दुआओं से डरते हैं और अपने आमाल से नहीं। अगर आपने इश्क नहीं किया तो ख़ुद को जिंदों में शुमार मत करो। रोज़े आखिरत उस ज़िंदगी का शुमार नहीं किया जाएगा।
اپنی ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے امید گھر والوں سے نہ رکھیں کہ یہ انعام یا مقام دیں گے۔ انسان سے عزت کی امید کم عقلی ہے۔ ہمارا ہر عمل جب تک اللہ عز و جل کے لیے نہ ہوگا اس وقت تک ہم تکلیف میں ہی رہیں گے۔ رشتوں میں تلخی اور بلا وجہ کی روک ٹوک اور تنقید نہ ہو تو وہ کبھی بھی بجھتے نہیں ہیں۔ برائی کے پتوں کو 1000 مرتبہ کاٹنے سے بہتر ہے کہ اس کی جڑ پر ایک بھرپور وار کیا جائے۔ خدا اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن انسان اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑ کر خود کو رسوا کر لیتا ہے۔ جب صبح پروردگار کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو کہ دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ بے شک دلوں کا سکون رب کی یاد میں ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جب جھوٹا ماحول ملے یا جھوٹا آدمی ملے وہاں فوراً سچ نہ بولا کرو، لیکن جہاں سچا ماحول ملے اور سچا آدمی ملے وہاں جھوٹ نہ بولو۔ یہ 2 کام کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دولت اور مال چلا جائے تو مایوس نہیں ہونا، دولت آ جائے تو مغرور نہیں ہونا۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ ان کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کا خوف دراصل آنے والے زمانے کا خوف ہے۔ ماضی صرف اسی وقت خوف زدہ کرتا ہے جب اس کا برا نتیجہ ابھی باقی ہو۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں آپ کو بھی کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ اللہ بھی کسی شخص کو اس وقت تک ہدایت نہیں دیتا جب تک انسان اپنی خوشی یا فیصلے سے ہدایت طلب نہ کرے۔ غلط کام سے منع کرنے کا انداز غلط ہو تو یہ بھی غلطی ہے۔ بیوقوف سے بحث کرنے والا عقل مند دیکھنے والے کو بیوقوف ہی نظر آتا ہے۔ اس طرح کے انسان بنے جس طرح کے انسان سے آپ ملنا چاہتے ہیں۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے مٹا دو۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے خرابی میں بھی تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار بھی تو اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے مبتلا کرتے ہیں کہ آخرت میں انہیں راحت میسر ہو۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط، آرزو کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں۔ اچھی دعا انعام ہے چاہے بری ہو یا نہ ہو۔ لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں، لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں، جو ان کو سدھائے گا اسی کی طرف جھکیں گے۔ اپنی پاکیزہ لائبریری میں غیر پاکیزہ کتاب کا نہ رکھنا ہی انصاف ہے۔ یار جلوہ بن کر آنکھ سے گزرتا ہے اور آنسو بن کر آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ ہم آرام اور سکون کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے۔
اللہ نے جسے طاقت دینا ہوتی ہے اسے پہلے قبول کرنے کا شعور دیتا ہے۔ اگر قبول کرنے کی توفیق نہ ہو اور طاقت مل جائے تو انسان فرعون بن کر مرتا ہے۔ رزق کے بارے میں شک رکھنا اور ڈر رکھنا دین کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے۔ باطل کو پہچان لینے والی آنکھیں شفا یاب ہو سکتی ہیں اگر ان کو وہ سرما مل جائے جسے خاک مدینہ کہا گیا ہے۔ دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی عبادت تمام کی تمام بیکار ہو گئی۔ اللہ کریم اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کر اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ جس انسان کا اپنی روح سے جھگڑا ختم ہو جائے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی رہتی ہے۔ جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگو، نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی۔ کلمہ تو سارے پڑھتے رہتے ہیں لیکن اصل کلمہ تو وہ ہے جو اللہ کا کوئی نیک بندہ پڑھا دے۔ سچ کی طلب رکھنے والوں کے لیے اتنی ہی عقل اور تمیز کافی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز سے دل نہ لگائیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے سچ اور حق بات کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ نفس کا مرنا یہ ہے کہ وہ ایسی عادتوں سے رک جاتا ہے جو بری ہوں اور مرتے دم تک بلکہ قبر میں پہنچنے تک گناہ سے پاک رہتا ہے۔ فنا کا مطلب مسلمان کے جسم اور دل سے برے اعمال اور اخلاق کا بالکل ختم ہو کر دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اس کے بندے درجات کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اللہ کے قریب ہونے کی طرف بڑھیں۔ پہچاننے والا تو پانی کے کٹورے میں بھی خدا کو دیکھتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہ ہو انہیں اپنا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل بھی جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے باوضو ہو کر مصلے پر جوانی رکھ دو۔ عبادت کی کثرت پر غرور نہ کرو، کیونکہ زیادہ عبادت کے باوجود ابلیس کا کیا حال ہوا۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ اپنا حل بھی لے کر آتی ہیں۔ بدن کا خیمہ اکھڑنے پر سب یہی سمجھے کہ موت آخری جھونکا ہوائے تیز کا ہے۔ ثمر درخت سے گرتے ہیں ہم نگاہوں سے، کہیں کشش کا عمل ہے کہیں گریز کا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی سمجھ کی بنا پر ہی پرکھتا ہے۔ ہم کبھی کسی کے دماغ میں خود کے لیے اچھے خیالات اور دل میں نرم گوشہ نہیں ڈال سکتے۔ اس دنیا کا نظام ہے کہ آپ کسی کے لیے کتنا ہی کیوں نہ کر لو، آپ کو کسی نہ کسی کہانی میں فرعون کا کردار دے دیا جاتا ہے۔ دوران گفتگو اس بات کا خیال رکھنا کہ نہ تمہاری آواز ضرورت سے زیادہ بلند ہو اور نہ گفتگو میں چیخ اور پکار ہو۔ کم کھانے میں جسم کی اور گناہوں کو چھوڑ دینے میں روح کی سلامتی ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ غم زدہ شخص کون ہے؟ وہ جو سب سے زیادہ بد اخلاق ہے۔ مومن کو جو تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، خوف، رنج اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ گن گن کر صدقہ نہ دیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر ہی دینے لگے گا۔ سچائی آفتاب کی طرح ہے جسے کسی جھوٹے اندھیرے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گرنے کا ڈر لاحق ہو جاتا ہے۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا اور میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ بات کرنے کے دو ہی انداز ہونے چاہیے، تمیز سے کی جائے اور دلیل سے کی جائے۔ اے اللہ، ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما اور ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے ہمارا دل خوش ہو۔ ہماری تمناؤں کو پورا فرما، ہمیں ذہنی سکون عطا کر اور ہمارے معاملات کو آسان فرما۔ اللہ کے راستے میں آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں
کہ حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ ہر صورت میں حلال ہو، حرام کا نہ ہو۔ دل کو اگر ہم نے پالنا اور طاقتور کرنا ہے تو پھر رب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ علم بغیر تربیت کے کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی اللہ کے راستے کے کسی مقام پر نہیں پہنچ پائے گا۔ جو خیال سے بن جائے اسے دنیا کے کسی کونے میں بھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ جو چیز آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، چاہے وہ محبت ہو، دشمنی ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں ہے، زندہ رہتے ہوئے ہمارے اندر جو مر جاتا ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ بہت ساری مجبوریاں مل کر ہمارے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیتی ہیں، جو ہماری خواہشات کو حسرتوں میں بدل دیتی ہیں۔ کچھ اداسیاں اور مایوسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اور دکھ صرف اپنے ہوتے ہیں، بانٹنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی اپنے خاتمے کا آغاز اسی دن کر دیتی ہے جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نفرتوں، غصے، بدگمانیوں کا وزن ڈھونا مشکل ہے تو آپ نے ابھی امید، احسان، مان کا بوجھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جو اپنے اندر کو جانتا ہے وہ اپنی خوشی کسی ایک چیز تک محدود نہیں کرتے، ان کے پاس غم کو دور کرنے کی 100 تعویلیں ہوتی ہیں۔ دو لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحتیں کرنے والا، دوسرا ہر وقت دوسروں پر طنز کرنے والا۔ مشکل اور تلخ حالات میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ زندگی ایسی خوبصورت تتلی ہے جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو ورغلاتی ہے اور پھر پھولوں کے گلشن میں گم ہو جاتی ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر مرنے والوں کی 1000 غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈھانپی جا سکتی ہیں تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ ہر کسی سے متفق ہونے سے آپ کی عزت اور احترام بڑھتا ہے، لیکن ان سے اختلاف کر کے آپ کو لوگوں کو بہتر طور پر جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ہم سوچ کے علاوہ ہر چیز نئی اور جدید استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ محبت قبضہ نہیں کرتی، نہ ہی اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری ذات کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ اپنے آپ سے سوال کرو، حکمت اور دانائی ملے گی۔ دوسروں سے سوال کرو گے تو رسوائی ملے گی۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ خواب اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب انہیں دیکھنے والا ان کو پورا کرنے کے لیے بیدار ہو جائے۔ یہ سچ نہیں کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خواب نہیں دیکھتے، بلکہ سچ یہ ہے کہ جب وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حساب یقیناً قریب ہے، اس سب کی عقل کو ٹھکانے لگا دے گا۔ بس مظلوم صابر رہے اور خاموش رہے، ہر ایک منافق کا تماشا دیکھتے رہے۔ جس نے ظلم کیا اور منافقت کی ہے عنقریب وہ لوگ برباد ہوں گے۔ لکھنے والے جو بھی لکھتے ہیں اس میں آدھے معنی ہوتے ہیں، باقی آدھے معنی پڑھنے والوں میں ہوتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان کو ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ نہ انسان اپنی مرضی سے اسے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہتھیاروں سے اسے گرا سکتے ہیں۔ سمجھوتے زندگی میں بہت کام آتے ہیں، من مرضیاں زندگی کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔
سنجیدگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کی ہوئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو دنیا اور آخرت کی بڑی کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے مثبت ہو جاتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ 3 چیزوں کو اللہ نے حسن قرار دیا ہے: خوبصورت صبر، خوبصورت ترک تعلق، خوبصورت معافی۔ اسی لیے بغیر شکایت کے صبر کریں، بغیر نقصان پہنچائے چھوڑ دیں اور بغیر ملامت کے معاف کر دیں۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے کہ اسے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ روحوں سے روح کا تعلق اس شفاف آئینے کی طرح ہے جو کبھی دھندلاتا نہیں ہے۔ جہاں بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی تہ میں جو وجہ ہے وہ انسان کا علم سے خالی ہونا ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے جھگڑنے سے بہتر ہے۔ محبت ایک بچے کی طرح ہوتی ہے، یہ لاڈ، توجہ اور نرمی سے خوش رہتی ہے اور خوش رکھتی ہے۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے جسے لوگ اس کی بد کلامی کے ڈر سے چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ جب عبادات بے وقوفانہ لگے تو اپنے گھٹیا اور بدترین خیالات بھی عظیم لگنے لگتے ہیں۔ ذرا سا بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لو تم بھی، ادھر تم بات کرتے ہو ادھر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کبھی بھی اپنے علم سے خوف زدہ مت کرو۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس کا نہ ٹھیک بھی ٹھیک نظر آئے۔ بے قراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی، اجر و ثواب کو مٹا دیتی ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے بھی حیا کرے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے، اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے بھی غیر ہوتا ہے۔